السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سو گائز آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ یقین مانیے میں اتنا حیران ہو جاتا ہوں بعض اوقات، اور میں تو بار بار کہہ رہا ہوں بہت برا وقت آیا جے مولویاں دے ہوتے۔ چلو بھائی، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ گزشتہ دنوں سے ایک معاملہ چل رہا ہے انجینئر مرزا علی، خوابیں بھی انہوں انجینئر نظر آتا ہے۔ انجینئر مرزا محمد علی، یہ کون سا وائرس ہے مفتی صاحب جو ہمارے نوجوانوں کو بھی خراب کر رہا ہے؟ بھائی جی جیل میں ایسا ایک بندہ آیا جائے کہ چک چھٹی ہر شاہ ہے اس نے نہ مناظرہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے یہ بتا ذرا۔ بیکٹیریا وائرس پلس انفیکشن، صرف وائرس نہیں ہے، اس میں بہت تیری کمی رہندی سی باندرا۔ بہت سی چیزیں ہیں جو شامل ہیں۔ تنوں میں دسنا وا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی جس فیلڈ کے اندر اسپیشلسٹ ہو اس کو اسی فیلڈ میں بات کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر مرزا صاحب خود کو عالم دین کہتے ہیں تو میرا ایک سوال ہے چلو کہ جیسے ڈاکٹر بننے کے لیے نصاب اور سلیبس موجود ہے، ٹھیک ہے جی، انجینئر بننے کے لیے سلیبس نصاب موجود ہے، ٹھیک ہے جی، ایسے ہی وکیل بننے کے لیے، ابے جلدی بول، کل صبح پنویل نکلنا ہے۔ یہ جج بننے کے لیے تو عالم اور حافظ بننے کے لیے بھی سلیبس موجود ہے۔ بیوٹیفل بھائی، مبارک ہو، یہ تو آپ نے میری نالج میں اضافہ کیا ہے۔ وہ سلیبس ہے تقریباً کم سے کم جو ہے وہ 8 سال کا ہے۔ او اللہ دے بندو ایڈی گلاں تانوں میں دس رہا جے نا، اے 8 سال پڑھ کے بھی جڑے مولوی فارغ ہوئے جنہوں پوچھنا نا انہوں نہیں پتہ ہوندیاں۔ اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، ثامنہ، دورہ حدیث۔ اس نے کہاں سے پڑھا ہے؟ کسی ایک استاذ کا نام بتا سکتے ہیں آپ؟ اس کے بعد تخصصات ایکول ٹو پی ایچ ڈی ایجوکیشن ہے، پی ایچ ڈی کے برابر اسپیشلائزیشن، اس سے بڑھ کر ایم فل سے اوپر کی تعلیمات جسے ہم تخصص فی الافتاء کہتے ہیں، تخصص فی الحدیث کہتے ہیں، تخصص فی التفسیر کہتے ہیں، تخصص فی ادیان باطلہ، تخصص فی الدعوت والتحقیق کہتے ہیں، تخصص فی علوم ختم نبوت کہتے ہیں۔ اس نے کچھ پڑھا ہے؟ تو مرزا صاحب بتا دیں کہ کورسز ان نے کہاں کیے ہیں، کس عالم دین سے پڑھے ہیں اور کس مدرسے سے پڑھے ہیں۔ سرکار رکو ذرا، صبر کرو، آپ کو بتاتے ہیں۔ تم پوری امت بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اسی چیز کو نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری میں بیان کیا ہے، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو۔ ایک آیت جس کو آتی ہوگی وہ ڈگری والا عالم ہوگا، مجھے بتائیں۔ چاہے وہ بریلویوں کا ہو، کیا چاہے وہ دیوبندیوں کا ہو، کیا بولا تو نے؟ چاہے وہ اہل حدیث کا ہو، میں پاگل واگل ہو گیا، ریوائنڈ کروں ذرا۔ تو ہم مان جائیں گے کہ یہ عالم دین ہے۔ بس اب قائم رہنا ہے جی، آگے چلیں۔ تمہارا جاہل بھی دوسرے فرقے کے عالم کو کہتا ہے گمراہ، یعنی اس کا مطلب ہے تمہارا جاہل بھی اتنا بڑا عالم ہے کہ دوسرے فرقے کے عالم کو بھی گمراہ سمجھتا ہے۔ اے ٹوٹل تہاڈی کتے دی بھی اوقات تہاڈی ڈگری دی نیچے بچ دی۔ جو عطائی ڈاکٹر ہے وہ کہے میں اچھی طرح ٹیکہ لگا سکتا ہوں، اسے کہہ رہے ہیں نہیں، ڈاکٹرز تجھے ڈاکٹر ایکسپٹ کرنے پہ تیار نہیں ہیں۔ وہ دیکھیں جی، ڈاکٹر کی ڈگری جس کے پاس ہوگی اسی سے آپ آپریشن کروائیں گے۔ او بھائی، میں آپ کا آپریشن کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوا، لہذا بات ہے کہ میں نے آپ کے بزرگوں کے بھی آپریشن کر دیے اللہ کے فضل سے۔ تو بات یہ ہے کہ ڈاکٹر انجینئر کی مثال دینا اس لیے غلط ہے کہ وہ ہر بندے پہ بننا واجب نہیں ہے، لیکن علم دین ہر بندے کے اوپر واجب ہے، خواہ وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، عالم ہے، جاہل ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا اس کے اوپر واجب ہے جس سے وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزار سکے۔ تو انجینئر صاحب یہ ایسے ہی اوپر سے ایک شرلی مار کے آئے ہیں، ورنہ ان کا کوئی عالم دین ہونے والا کوئی سین نہیں ہے۔ نہ مجھے قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ، تو تمہاری نیندیں کیوں رات کی حرام ہوئی ہوئی ہیں؟ موجے مارو، ایک جاہل آدمی سے تمہارا واسطہ پڑا ہے۔ تو اس کے جو فالوور ہیں مجھ سے وہ کدھر جا رہے ہیں یہ ذرا بتائیں۔ فالوور بھی رکھتے ہیں اچھی خاصی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گل ود گئی ہے۔ ہاں، گل گئی ہے ود۔
मिर्जा साहब के फॉलोअर्स 2 से 3 किस्म के हैं। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मैंने इसके ग्रुप में बंदों को देखा है। अच्छा। या तो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, बिल्कुल नाबीना है, उन बेचारों को पता ही कुछ नहीं है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और या फिर नावाकिफ वो लोग हैं जो जाहिरन इसकी पगड़ी देखकर, इसकी दाढ़ी देखकर, ये 2-4 ये जो चरबेक कर रहा है ना, इसकी वो बातें सुन के वो समझते हैं कि ये कोई तकड़ा है। तो इसका मतलब कुछ और है। इसके पास किसी आलिम दीन के साथ बैठने की पहले तो अथॉरिटी नहीं है। किसी तगड़े आलिम दीन के साथ जिस दिन बैठ गया ना, इसके पास किसी आलिम दीन के साथ बैठने की पहले तो अथॉरिटी नहीं है। समझ आई? ये फर्क देखा आपने? किसी आलिम दीन के साथ बैठने की पहले तो अथॉरिटी नहीं है। एक दफा फेस टू फेस हो जाता है ना, मैं इसकी हैसियत बताता अहले हक में क्या? अहले हक में एक से बात करूंगा, दूसरा कहेगा उनको तो पता है, उनका तो ये फील्ड ही नहीं थी, इसलिए वो इंजीनियर साहब से ज़ेर हो गए। उस दिन इसका इल्मी दुनिया में आखिरी दिन होगा। ते वड्डा कड्डो, डायरेक्ट फाइनल मैच खेडिए। हाँ